یاسر صاحب، آپ کو اداکاری کے شعبے میں آئے ہوئے 14 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اگر میں تھیٹر سے کاؤنٹ کروں تو میں 16 سال کی عمر سے کر رہا ہوں اداکاری. لیکن سکرین پر آپ کی اپیرنس بڑی کم ہے، یا آفرز نہیں آتی ہیں، آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ کو اسکرپٹ نہیں اچھا لگتا، کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو بہت کم کام کرنا چاہتا ہوں خود ہی. میں زیادہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا. میں اتنا ہی کام کرنا چاہتا ہوں جتنے میں اچھا پرفارم کر سکوں، کیونکہ میرا پیشن پہلے ہے، میری مزدوری بعد میں ہے. یہ تو پروفیشن میں نے اس کو بنا تو لیا ہے، لیکن میں پیار اتنا زیادہ کرتا ہوں اس کام سے کہ میں اس کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی نہیں کرنا چاہتا. باقی یہ ہے کہ آفرز بہت زیادہ آتی ہیں، ٹی وی کی ڈراموں کی بہت آفرز آتی ہیں، لیکن میں کچھ زیادہ ہی چوزی ہوں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اتنا کم کام بھی نہیں کرنا چاہیے، میرا کچھ ضرورت سے زیادہ کام ہے. لیکن میرے باقی کام ایسے ہیں کہ اگر ان کو بھی کاؤنٹ کیا جائے تو پھر ٹھیک ہے کام. جیسے میں نے ابھی ایک ڈرامہ ڈائریکٹ کیا ہے جو ٹی وی پہ چل رہا ہے ابھی، آج ٹی وی پہ، کوئل کے نام سے. ابھی میں ایک اور ڈرامہ ڈائریکٹ کر رہا ہوں جس کا نام ہے لگڑ بگے، وہ ایک اور چینل کے لیے ہے. تو میرے یہ بھی کام ہے. میں نے فلمز لکھی ہیں، وہ بھی میرے کام ہیں. میری جو فلمز 3 فلمز ابھی، ایک جاوید اقبال ہے، کہ یہ ہے پیچھے تو دیکھو، ایک چودھری ہے، تو 3 فلمز آ رہی ہیں. تو یہ بھی کام ہے. تو ان ساری چیزوں کو کاؤنٹ کریں. ایز اے ٹی وی ایکٹر میرا کام بہت کم ہے، بٹ تھیٹر میں نے بہت کام کیا ہے، فلم میں بہت کام کیا ہے، ہوسٹنگ میں کافی کام کیا ہے. میں بہت زیادہ اس طرح نہیں کرتا کہ میں ہر کارپوریٹ شو میں بھی نظر آؤں گا یا میں ہر ایڈ میں بھی نظر آؤں گا، اس طرح نہیں ہے. لیکن جتنا کام کرنا چاہیے اتنا ہی مناسب ہے. مجھے بہت زیادہ دکھنے کا بھی شوق نہیں ہے کہ میں ہر جگہ نظر آ رہا ہوں. میں اتنا چاہتا بھی نہیں ہوں. میں ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں. سڑک پہ چلتے ہوئے مجھے پریشانی نہ ہو. کیونکہ سڑک پہ چلتے ہوئے آپ کو کوئی روکے تو آپ کو برا لگتا ہے؟ برا تو کبھی بھی نہیں لگتا. وہ ہمارے ایک دوست ہیں وجاہت رؤوف ڈائریکٹر، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. کہتے ہیں کہ یار ایوارڈ ملے تو خوشی ہوتی ہے. امون یہ سوال ہوتا ہے جی آپ کو ایوارڈ ملا کیسا لگا؟ تو کہتے ہیں ایوارڈ ملے تو خوشی ہوتی ہے. کبھی کسی نے نہیں کہا ہوگا کہ یار بڑا زہر لگا، دل خراب ہو گیا، نہیں ملنا چاہیے تھا، آئندہ کوشش کروں گا کہ برا کام کروں. یہ تو کوئی نہیں کہے گا. تو لوگ ملتے ہیں، اچھا لگتا ہے. مگر ایک پرسنل لائف جو ہے میرے خیال میں وہ سب سے قیمتی چیز ہے. اس سے قیمتی کچھ بھی نہیں ہے. آپ خود یہ بات سمجھتے ہوں گے. آپ تو ماشاءاللہ بہت مشہور انسان ہیں پاکستان کے، بلکہ دنیا بھر میں. آپ کا شو ہم پتہ نہیں کب سے دیکھ رہے ہیں. تو بچہ آپ کو جانتا ہے. جب آپ باہر نکلتے ہوں گے تو کتنی مشکلات کا سامنا آپ کو ہوتا ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ بس ایک نارمل زندگی رہے میری. شوبز کی شادیاں کوئی بڑی دیر پا نہیں ہوتی. آپ کی اور اقرا عزیز کی شادی بڑی اچھی چل رہی ہے، کہ آپ کے جو ریلیشن شپ ہے اس کی اسٹرینتھ کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو میں یہ نہیں مانتا کہ شوبز کی شادیاں دیر پانی ہوتی. محمد علی زیبا ہیں، دلیپ کمار سائرہ بانو ہیں، یہ بھی شوبز کی شادیاں ہیں. جان ریمبو اور صاحبہ ہیں، یہ بھی شوبز کی شادی ہے. اور جویریہ سعود ہیں، یہ بھی شوبز کی شادی ہے. آئزہ اور دانش ہیں، یہ بھی شوبز کی شادی ہے. تو شوبز کی بہت ساری شادیاں ہیں جو بہت پرانی ہیں اور بہت اچھی ماشاءاللہ چل رہی ہیں. اور دونوں لوگ بہت کامیاب بھی ہیں، ترقی کر رہے ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کے. تو پہلی بات تو میں یہ مانتا نہیں کہ نہیں چلتی. شادیاں آج کل ویسے ہی نہیں چلتی، چاہے وہ شوبز کی ہوں یا بینکرز کی ہوں یا وہ ٹیچرز کی ہوں. عموماً شادیاں اب نہیں چل رہی ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے. شوبز میں بھی کئی شادیاں نہیں چلتی. کیا وجہ؟ کیا وجہ وجہ نہیں چلتی شادیاں؟ میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. جیلسی ہے. ایک چیز ہے جو میں آپ کے شو کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ بہت ساری چیزوں کو اب ہمارے ہاں جیسے نارملائز کیا جا رہا ہے. ایک اور چیز ہے کہ بیوی کی ترقی کو نارملائز نہیں کیا جاتا ہمارے ہاں. ظاہر ہے اگر دونوں میاں بیوی ایک ہی پروفیشن سے ہوں تو ان میں جیلسی بھی آ جاتی ہے، کمپٹیشن بھی آ جاتا ہے. کیا ایسا ہوتا ہے؟ اگر یہ نہ بھی ہو تو کہا جاتا ہے کہ بھئی تمہاری بہن دیکھو کہاں پہنچ گئی، تم ابھی تک یہیں ہو. عورت اگر آگے نکل جائے تو آپ کو بہت زیادہ مرد کو تانے دیے جاتے ہیں معاشرے کی طرف سے. یہ بہت عجیب بات ہے کہ عورت اگر آگے نکل جائے تو اس کے لیے مرد کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے کہ تم کچھ کرو، زور لگاؤ. تو یہ ایک بات ہے جو مجھے لگتا ہے نارملائز ہو جانی چاہیے. جیسے میری بیوی مجھ سے زیادہ مشہور ہے، وہ کام بھی مجھ سے زیادہ کرتی ہے، ایک یہ وجہ بھی ہے. اس کی سوچ الگ ہے کام کو لے کے، میری سوچ الگ ہے کام کو. میں تھیٹر سے آیا ہوں، وہ ٹی وی سے آتی ہے. تو اس چیز کو ہمارے یہاں نارملائز نہیں کیا جا رہا، جو کہ مجھے بہت فنی لگتی ہے بات. کہ یہ سوال مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ یار وہ تو اتنی مشہور ہیں، آپ اتنے مشہور کیوں نہیں ہیں؟ تو یہ ایک عجیب سا سوال ہے جو لوگ کرتے ہیں. اس کا مطلب معاشرے میں یہ بات ابھی بھی ہے کہ یار عورت زیادہ ترقی نہ کرے. اور مجھے تو بڑا فخر ہے اپنی بیوی کی ترقی پہ، مجھے اپنا بہت فخر ہے اپنی بہن کی ترقی پہ. اور ہمارے گھر میں یہی سکھایا گیا ہے کہ عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے.
وہ دونوں ایک جتنی محنت کرتے ہیں اور اس کا ایک جتنا ہی صلہ ملنا چاہیے ان کو. اقرا اور آپ نے گھر میں اپنی ذمہ داریاں کیسے بانٹ رکھی ہیں؟ بیٹے کو کون زیادہ لک آفٹر کرتا ہے؟ بیٹے کے فوراً جب پریگننسی کے ٹائم میں میں نے کوئی کام نہیں کیا, میں اقرا کے ساتھ ہی رہا, اور جیسے ہی بیبی ہوا کبیر کے بعد سے میں نے بہت زیادہ کام کرنا شروع کر دیا. میں نے اتنا کام کبھی نہیں کیا ہوگا. میں نے ڈرامے بھی ڈائریکٹ کیے, میں نے فلمیں بھی یہ ساری کر لیں, اور ابھی بادشاہ بیگم جو چل رہا ہے وہ بھی ایکٹنگ بھی کر لی ڈرامے میں. تو یہ کافی زیادہ کام ہو گیا بیٹے کے بعد 1 سال کے اندر اندر. تو اقرا ہی ٹائم دے رہی ہے ابھی تک بیٹے کو. اب وہ دوبارہ سٹارٹ کرے گی تو ہماری یہی ڈیل تھی کہ جب بھی تمہیں دوبارہ سٹارٹ کرنا ہو تو پھر میں گھر پہ آ جاؤں گا, میں کام روک دوں گا, تو میں پھر کبیر کو دیکھا کروں گا. ویسے تو گھر پہ ہیں لوگ دیکھنے کے لیے, لیکن پھر بھی ایک پیرنٹ کا ہونا ضروری ہے. تو اس طرح سے ہم لوگ مل بانٹ کے کر لیں گے. ہم دونوں کا کوئی کریز نہیں ہے اپنے کریئر کو لے کے, کوئی ہم جنگ نہیں ہے ہمارے لیے, کچھ جیتنا نہیں ہے, ہمیں کچھ ثابت نہیں کرنا کسی کو. ثابت تو کرنا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ تو ٹارگٹ ہوتا ہے نا کہ میں نے یہ ثابت کرنا ہے. دیکھیں نا آپ, اب کیا رہ گیا, میں نے فلمز بھی کر لی ہیں, تھیٹر بھی کر لیا ہے,